جی مخدوم زین قریشی صاحب. فیصلہ باد سے سکھر تک کوئی پٹرول پمپ نہیں ہے, کوئی ٹائر والی دکان نہیں ہے. میں نے پہلے بھی 2 دفعہ مسئلہ اٹھایا. جی مخدوم زین قریشی صاحب, آپ بات اپنی جاری شروع کریں. جی پٹرول جو ہے وہ پورے ملک میں اس وقت پٹرول کی سستا ہو گیا, لیکن لوگوں کو پٹرول آپ کو جب اسپیچ ملے گی آپ اس پہ بات کریں. جی یہاں پہ اسپیکر, یہاں پہ ہم عوام کے ووٹ لے کے آئے ہیں. مخدوم صاحب, آپ نے بولنا ہے یا کیا؟ آپ کا سر مائک بالکل کھلا ہے, آپ بولنا اس ہے, کو آپ بولیں. جی ہاؤس وہ کو آرڈر میں کرائیں گے مائک سر جب تو کھلا میں نہیں شروع ہے, کروں کوئی گا. ریکارڈ پہ نہیں ہو رہی ہے اس کی بات, آپ بولیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. اسپیکر صاحب اگر ہاؤس کو آرڈر میں کریں گے میں اپنی بات بہتر طریقے سے کر پاؤں گا. آپ خاموش رہیں, آپ کی جب باری آئے گی آپ اپنی بات کیجئے. جی آپ خاموش رہیں پلیز. مہربانی کرو سر, مہربانی کرو رائے صاحب, تشریف رکھیں, مہربانی کرو. جی مخدوم زین قریشی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر, آپ نے بات کرنے کا موقع دیا. جناب اسپیکر, 15 تاریخ سے اس ہاؤس میں جنرل ڈسکشن شروع ہوئی ہے اور قومی اسمبلی کا ریکارڈ اس بات کی دلیل دے گا کہ میں روز اسی اپنی کرسی پر 15 تاریخ سے روز آ کے بیٹھتا ہوں, پورے اجلاس کی جو کاروائی ہے اس کو سنتا ہوں اور ہاتھ میں یہی پینسل اور یہی پیڈ لے کے بیٹھتا ہوں کہ جو معزز ممبران ہیں جو میری دائیں طرف بیٹھتے ہیں وہ کوئی ریکمنڈیشنز دیں گے اس بجٹ کے اوپر جس سے اس بجٹ کو ہم بہتر کر سکیں گے. آج ایک ہفتہ گزر گیا ہے جناب اسپیکر, اور اللہ کے فضل سے ایک بھی اپوزیشن کی طرف سے بجٹ کے اوپر کوئی ریکمنڈیشن نہیں آئی. 25 منٹ ہے میرا آپ لوگوں کے پاس ٹوٹل. ریکمنڈیشنز کا بس اتنا کالم بولتے ہیں تو آج بھی خالی ہے, اور بدقسمتی یہ ہے کہ پارلیمانی لیڈران نے تقریریں کی. ابھی مجھ سے پہلے آنریبل ممبر مظفر گڑھ نے تقریر کی, جو نہ صرف اس ملک کی وزیر خارجہ رہ چکی ہیں بلکہ منسٹر فار اسٹیٹ فار اکنامک افیئرز بھی رہ چکی ہیں. مجھے یہ امید تھی کہ ان کی طرف سے کوئی مثبت اور پازیٹیو ریکمنڈیشنز آئیں گی, لیکن بدقسمتی سے ان کی جو بھی 20, 25, 30 منٹ کی تقریر تھی ایک بھی بجٹ کے اوپر ریکمنڈیشن نہیں آئی. ان سے پہلے مسلم لیگ نون کے آنریبل ممبر نے بڑی لمبی چوڑی تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ حکومتی بینچز سے صرف گالیاں آتی ہیں اور میں ان کا اعمال نامہ پیش کروں گا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ میری طرف سے نہ کوئی گالی آئے گی اور انشاءاللہ آپ کا اعمال نامہ بھی میں 2 منٹ میں پیش کروں گا. انہوں نے کہا کہ کووڈ کو لے کے ان کی ہدایات بدلتی رہتی ہیں. جناب اسپیکر, آپ کو اس بات کا علم ہے کہ کووڈ 19 ایک ایسی وبا ہے جو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کو جس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. ہماری ہی گائیڈ لائنز نہیں, WHO کی گائیڈ لائنز چینج ہو رہی ہیں. جیسے جیسے ہم سیکھ رہے ہیں ویسے ویسے ہم اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں. انہوں نے یہاں پر بات کی پالیسی کی, تو میں لنڈن کی اور برٹن کی ان کو مثال دیتا ہوں کیونکہ لنڈن ان کی قیادت کا آنا جانا بھی بہت ہوتا ہے, بلکہ زیادہ وقت وہیں گزارتی ہے ان کی قیادت. تو صرف لنڈن کی ہی ان کو مثال دے دیتا ہوں کہ کووڈ کو لے کے بورس جانسن جو کہ پرائم منسٹر ہیں UK کے, انہوں نے سب سے پہلے ہرڈ امیونٹی کی بات کی. جب ہرڈ امیونٹی ان کو لگا کہ نہیں کام کر رہی تو انہوں نے لاک ڈاؤن کی بات کی. وہ خود کرونا کے شکار ہوئے اور آج لنڈن میں وہی لاک ڈاؤن لفٹ کیا گیا ہے اور وہ کھولنے کی طرف بات کر رہے ہیں. آج وہ بھی سمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں. کون سا سمارٹ لاک ڈاؤن؟ جس سمارٹ لاک ڈاؤن کا کانسیپٹ عمران خان نے دیا تھا, جس سمارٹ لاک ڈاؤن کی بات سب سے پہلے عمران خان نے کی تھی. تو میں جناب اسپیکر, میرے پاس یہاں پر 2 پوری فائلیں موجود ہیں جس میں میں نے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, 2 پوری فائلیں موجود ہیں جس میں میں نے ہر فاضل ممبر کے سوال کا جواب دیا ہوا ہے, لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں ایک ایک کا جواب دوں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہاں پہ تقریر کی, خواجہ آصف صاحب نے یہاں پہ تقریر کی, پارلیمنٹری لیڈرز ہیں اپنی پارٹی کے. میرے لیے دونوں سینئر ہیں, ایک عمر میں سینئر ہیں, ایک عہدے میں سینئر ہیں. باتیں تو میرے پاس بہت ہے کرنے کو, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بات پر آؤں. کاش جناب اسپیکر یہاں سر ریکمنڈیشنز آئی ہوتی, کاش انہوں نے
जिस ऐवान का आपने इजलास बुलाया है, टैक्स पेयर के पैसे से जिस ऐवान का लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं इजलास बुलाने पे, इन कोरोना के हालात में जो मेंबरान यहां पर तशरीफ ला रहे हैं वो अपने आप को रिस्क पे एक्सपोज कर रहे हैं, इसलिए कि इस जनरल डिस्कशन को हम कोई सहर हासिल गुफ्तगू हो सके, इस जनरल डिस्कशन से हम कोई अच्छी रिकमेंडेशंस लेके जा सके और उन रिकमेंडेशन पे अमल करके इस मुल्क के बजट को बेहतर कर सके। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि यहां पे तनकीद बराए तनकीद हुई है, तनकीद बराए इस्लाह नहीं हुई। हम तनकीद बराए इस्लाह के कायल हैं। हम समझते हैं कि हम अकले कुल नहीं, हम समझते हैं कि हम सीख सकते हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है यहां पर अपना टाइम दिखाया गया है पॉइंट स्कोरिंग का। यहां पर बात की गई है कि जी हम यहां पे पॉइंट स्कोरिंग नहीं करने आते, हम यहां पे सियासत करने नहीं आते, हम यहां पे मुस्बत बात करने आते हैं, लेकिन पूरी तकरीर झाड़ने के बाद आखिरी जुमला यह अदा किया जाता है, रिकमेंडेशन फिर भी कोई नहीं दी जाती। जब मेरे से पहले बर्जिश ताहिर साहब यहां पे तशरीफ फरमा थे, वो भी शेर व शायरी कर रहे थे, तो उनके शेर के जवाब में मिर्जा गालिब का एक शेर पढ़ता हूं क्योंकि हकीकत इनकी ये है। मिर्जा गालिब कहते हैं, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। इन्होंने दिल की तसल्ली के लिए यहां पे तकरीरें की हैं, रिकमेंडेशंस कोई नहीं जी। जनाब स्पीकर, मैं अपनी बात पे आता हूं। मैं शुरुआत में वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब और डॉक्टर हफीज शेख साहब जो कि एडवाइजर हैं ऑन फाइनेंस, और फाइनेंस की जो हमारी टीम है, उनको खराज तहसीन पेश करता हूं और मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में एक बहुत अच्छा क्राइसिस बजट पेश किया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दुरुस्त फरमा रहे थे, हम हिस्टोरिक जंक्चर पर आकर खड़े हो गए हैं और आज दुनिया मानती है कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल क्राइसिस है जिसके साथ हम सब ने असूलन तौर पे तो हमें मिलकर लड़ना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मेरी राइट साइड पे यहाँ पे ऑनरेबल मेंबर्स बैठे हैं वो इसके ऊपर भी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। यहाँ पर बात की गई, ऑनरेबल मेंबर को 2008 का क्राइसिस तो याद है, लेकिन उनको ये नहीं नजर आ रहा कि ये क्राइसिस 2008 के क्राइसिस से कहीं बड़ा क्राइसिस है। IMF कहता है, IMF की फोरकास्ट कहती है कि दुनिया की इकोनॉमी जो है वो नेगेटिव 3% से ग्रो करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ये क्राइसिस जो है ये 1930s में जो ग्रेट डिप्रेशन आई थी उससे बड़ा क्राइसिस है। आप हमें 2008 का क्राइसिस गिना रहे हैं, ये उससे कहीं बड़ा क्राइसिस है। लेकिन इस क्राइसिस के बावजूद भी वजीर आजम इमरान खान की गवर्नमेंट ने इस बजट के अंदर जो हमारी सोशल वेलफेयर स्पेंडिंग है उसको अपस्केल किया है, और इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं मिलती। यहां पर एहसास प्रोग्राम की बात हुई है। एहसास प्रोग्राम सर, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बात की थी कि इस बजट में मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए कुछ नहीं रखा गया, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि एहसास प्रोग्राम के अंदर सर 1,60,00,000 घरानों के अंदर कैश डिस्बर्समेंट की जा रही है। ये सबसे बड़ी इमरजेंसी कैश असिस्टेंस है पाकिस्तान की तारीख की। सर, पाकिस्तान के अंदर जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है वो कहता है एक खानदान में 6 से 7 अफराद होते हैं। अगर आप एक घर के अंदर, एक हाउस होल्ड के अंदर 6 से 7 अफराद लें और 1,60,00,000 घरों के अंदर ये डिस्बर्समेंट की जाए तो तकरीबन ये 10 साढ़े 10 करोड़ बंदा बनता है, जो कि पाकिस्तान की आबादी का 45% बनता है। उसके अंदर ना सिर्फ लोअर स्ट्रेटा बल्कि हमारी मिडिल क्लास भी कवर होती है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मिडिल क्लास के लिए इसके अंदर कुछ नहीं रखा गया। इसके साथ साथ हिस्टोरिक रिलीफ भी दी गई है इस बजट के अंदर। इनका कह देने से क्या फर्क पड़ता है, ये हकीकत है जनाब स्पीकर कि इस बजट में पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। पाकिस्तान की तारीख में ये पहले कभी नहीं हुआ। जनाब स्पीकर, इंशाअल्लाह आगे जाकर मैं इसके ऊपर थोड़ी तफसील में बात करूंगा, लेकिन इस बजट के साथ ना सिर्फ हम इस मुल्क में इकोनॉमिक रिवाइवल की बात कर रहे हैं बल्कि ग्रोथ की बात कर रहे हैं। और हमने जो प्रोजेक्ट किए हैं फिगर्स, नेगेटिव 0.4% ग्रोथ को इंशाअल्लाह हम 2.1% की ग्रोथ पर लेके जाएंगे इस साल के अंदर। जनाब स्पीकर, ये तल्ख हकीकतें हैं जिसके ऊपर ये बातें नहीं करते, और जब तक हम इनका बकौल इनके अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, इनका अमालनामा नहीं दिखाएंगे, हमारी अगली बात बेमानी हो जाएगी। जनाब स्पीकर, 1 मिनट में बतौर पार्लियामानी सेक्रेटरी फाइनेंस मैं
2 منٹ لینا چاہتا ہوں صرف ان کے عمال نامے کے اوپر. یہ تو بات کر رہے ہیں نا کووڈ 19 کی, اور آج ہمارا ملک کووڈ 19 سے دوچار ہے. جناب اسپیکر, وزارت خزانہ کے اندر جس دن سے یہ حکومت مارز وجود میں آئی ہے, ہم بھی ایک ایپیڈیمک سے لڑ رہے ہیں. اس ایپیڈیمک کا نام ہے ڈاروڈ 19. اسحاق ڈار صاحب کی جو پالیسیز تھی, جس طریقے سے انہوں نے اس معیشت کا دیوالیہ کیا ہے, جس نہج پہ یہ سب معیشت کو چھوڑ کے آئے ہیں, وہ بھی ایک ایپیڈیمک سے کم نہیں ہے. اور میں اس کا ایک چھوٹا سا خلاصہ آپ کو پیش کر دوں تاکہ ان کا عمال نامہ ان کے آگے آ جائے. جناب اسپیکر, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 19.9 بلین. جناب اسپیکر, 5 سال کے اندر ایکسپورٹس کے اندر 0% گروتھ, یعنی کوئی ایکسپورٹس نہیں بڑھی گئی. فورن ریزروز 2016 میں 18 بلین پہ ان کو ملے, الحمدللہ یہ 9.7 بلین پر چھوڑ کے گئے. ہمارا گروس پبلک ڈیٹ اور لائبلٹیز 30,000 ارب روپیہ. جناب اسپیکر, اگر ڈالر ٹرمز میں اس کو دیکھا جائے تو آج 285 بلین ڈالرز بنتا ہے. فورن ڈیٹ 95 بلین کا. سیکولر ڈیٹ کی باتیں کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں سیکولر ڈیٹ کی باتیں؟ 1200 ارب کا سیکولر ڈیٹ ہمارے پاس یہ چھوڑ کے گئے. میں آنریبل ممبر, میرے لیے نہایت ہی قابل عزت ہے, مظفر گڑھ سے فرما رہی تھیں کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی انہوں نے بات کی. آپ کیسے بات کر سکتے ہیں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی؟ 480 ارب کا تو آپ ان کا خسارہ چھوڑ کے گئے تھے. تو پرفارمنس کی آپ بات کرتے ہیں. ہم نے جو آپ نے ہمیں چیز دی ہے, ان کی حکومت نہیں تھی, مسلم نون کی حکومت تھی, لیکن جس ہمارے سے سابقہ حکومت نے جو چیز ہمیں دی ہے, ہم نے تو اسی سے ہی آگے چلنا ہے نا. کوئی جادو کی چھڑی تو ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم ہر چیز ریسیٹ کر دیں. بات کرتے ہیں یہ ٹیکس ریفنڈز کی. جناب اسپیکر, 400 ارب کے ٹیکس ریفنڈز یہ نہیں دے کے گئے. ان کے 5 سالہ دور میں مسلم لیگ نون کے, اور اس سے پہلے 3 سال جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, 1 روپیہ نہیں پے کیا گیا ٹیکس ریفنڈز کے اندر. یہاں پہ خواجہ آصف صاحب نے سر کھڑے ہو کے بات کی, اور انہوں نے بڑے فخر سے بتایا کہ 3,842 بلین ایف بی آر ریونیو تو ہم چھوڑ کے گئے تھے. خواجہ صاحب یہ بتانا بھول گئے کہ اس کے اندر 400 بلین کا ریفنڈ تھا, جس میں سے 1 روپیہ آپ نے نہیں دیا, اور اس لیے نہیں دیا تاکہ آپ اپنے ایف بی آر ریونیوز کو انفلیٹ کر کے دکھا سکیں, زیادہ کر کے دکھا سکیں. آج تحریک انصاف کی حکومت ان ریفنڈز کو پے کر رہی ہے. 100 بلین ہم اس سال پے کر رہے ہیں, اور 150 بلین ہم لاسٹ ایئر پے کر چکے ہیں. 250 بلین اس 400 بلین میں سے ہم انشاءاللہ اس سال ادا کر دیں گے. جناب اسپیکر, میں یہاں بات کرنا چاہوں تو میری ساری تقریر نہیں کی باتوں میں گزر جائے گی, لیکن جو ایک پوائنٹ ہے, سارے دریا کو اگر کوزے میں بند کرنا ہے تو میں صرف اس پہ بات کر دیتا ہوں. میرے اعداد و شمار غلط ہو سکتے ہیں, میری انٹرپریٹیشن غلط ہو سکتی ہے, لیکن یونائٹڈ نیشنز کی تو غلط نہیں ہو سکتی. یونائٹڈ نیشنز کا جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے جناب اسپیکر, جو کہ اس ساری چیز کو مد نظر رکھ کے جو ہے کنٹریز کو رینک کرتا ہے. جناب اسپیکر, 2011 میں جب ان کے پاس حکومت تھی تو پاکستان کی رینکنگ 145 تھی آؤٹ آف 187 کنٹریز. 2018 میں جب یہ حکومت چھوڑ کے گئے ہیں تو وہی رینکنگ گر کے 152 پہ آ گئی تھی آؤٹ آف 189 کنٹریز. یہ تو یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کہہ رہی ہے. آپ نے اپنے عوام کے اوپر کتنا خرچہ کیا, آپ نے اپنے ملک میں کتنی ڈیولپمنٹ کی, آپ نے ہیومن کیپٹل کے اوپر کتنا خرچہ کیا, عام پاکستانی کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے آپ نے کتنا خرچہ کیا, اس کا یہ انڈیکیٹر ہے, اور یہ بتا رہا ہے کہ آپ اس میں فیل کر گئے ہیں. جناب اسپیکر, میں جلدی سے اس حکومت کی پرفارمنس پہ بھی آ جاتا ہوں. انفارچونیٹلی اس سائٹ سے جو تقاریر آتی نہیں ہے, ہمیں تو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ ہم نے گلاس کیے اپنے فگرز کو. ان کے فگرز سراسر غلط تھے, ان کے فجڈ فگرز تھے, غلط فگرز تھے, اور انہوں نے مس ریپرزینٹ کی ہے. اگر کسی نے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے تو انہوں نے کی ہے. میں آپ کو جلدی سے بتا دوں, جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آتی ہے, آپ سے اور میرے سے کون سی بات چھپی ہوئی ہے؟ دیوالیہ ہوتا ہے, فورن ریزروز ہمارے ڈپلیٹڈ ہوتے ہیں, اکانومی کی بری حالت ہوتی ہے. اگر اس وقت ہم IMF پروگرام میں جاتے تو جو ہمیں شرائط اس وقت ملتی وہ آپ کے لیے آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہے کیا ہو سکتی تھی. وزیر اعظم پاکستان نے اپنی پرسنل کیپیسٹی کو یوز کرتے ہوئے, اپنی پرسنل پاپولیرٹی کو یوز کرتے ہوئے پاکستان کے لیے ایمرجنسی ریلیف کا بندوبست کیا بائیلیٹرل ارینجمنٹ سے. 7.7 بلین ڈالرز ہم نے بائیلیٹرل ارینجمنٹ سے لیے اپنے دوست ممالک سے, سعودی عربیہ سے, UAE سے, چائنا سے اور قطر سے.
اس کے بعد ہم نے ایک بہت بڑا وزیر اعظم سعودی عربیہ گئے اور ان کے اس دورے کا جو ایک بہت بڑا ہمیں ایڈوانٹیج ہوا کہ 4.3 بلین کا پر اینم ہم نے ڈیفرڈ پیمنٹ آئل لی، جس سے ہمیں تھوڑی سی بریدنگ سپیس ملی۔ یقیناً ہم IMF کے پروگرام میں گئے، اس کے اوپر یہاں بہت بات ہوتی ہے اور بات پہلے بھی ہو چکی ہے، میں اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا۔ 4 بلین ہم نے انٹرنیشنل بینکنگ انسٹیٹیوشن سے لیا، ورلڈ بینک سے لیا، ADB سے لیا، ایکسیٹرا۔ جناب اسپیکر، ریمیٹنسز پاکستان میں اس سال میں جب سے عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے، ہمارے ریمیٹنسز میں $2 بلین کا اضافہ ہوا ہے اور ہم اس کو 19 بلین سے 21.8 بلین پہ لے کے گئے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ جو ایکسپیٹ پاکستانی ہے، جو پاکستانی اس ملک سے باہر رہتا ہے، اس نے یہ ظاہر کیا ہے کہ اس کو عمران خان میں اور عمران خان کی حکومت میں مکمل اعتماد ہے، اس لیے اس نے اپنا خرچہ کام کر کے اپنے گھر میں اور پاکستان کی ترقی کے لیے زیادہ سے زیادہ پیسے بھیجے ہیں۔ جناب اسپیکر، درمیان میں نہ بولیں، برائے مہربانی نعرے نہ لگائیں، جناب اور اسپیکر پورا موقع دیں اسپیچ یہاں پہ ایف بی آر کے ٹیکس ریونیوز کی بہت زیادہ بات ہوتی ہے، میں اس کو ڈیوائیڈ کرنا چاہوں گا پری کووڈ اور پوسٹ کووڈ۔ آپ کے علم میں ہے کہ کووڈ سے اس ملک کو جو ہے 3.2 ٹریلین کا ہماری اکانومی کو نقصان ہوا ہے، لیکن جون سے لے کے فروری تک، یعنی کہ کووڈ کے آنے سے پہلے تک، یہ حکومت 3 ٹریلین کا یعنی کہ 3000 ارب کا ریونیو اکٹھا کر چکی تھی، جو کہ ایئر آن ایئر 17% کا اضافہ ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے نان ٹیکس ریونیو 1.3 بلین کا اکٹھا کر چکے تھے، جو کہ 134% انکریس ہے ایئر آن ایئر۔ تو یہ ہماری پرفارمنس تھی۔ پرائمری بیلنس سرپلس یہاں پہ ابھی ہمیں بتا رہے تھے، میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا، میں یہ نہیں چاہتا یہ اکنامکس کا لیکچر بن جائے، لیکن پرائمری بیلنس سرپلس 177 ارب روپے کا ہم نے دیا ہے۔ یہ پچھلی ایک دہائی میں 10 سال میں پہلی دفعہ پاکستان کا ڈیفیسٹ سے سرپلس ہوا ہے، 177 بلین کا سرپلس ہے، جو کہ تقریباً 0.5% آف GDP بنتا ہے لگ بھگ۔ اسی طریقے سے جو ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ تھا وہ 5% تھا، اس کو ہم کم کر کے 3.8% پر لے کے آئے ہیں۔ ہم نے اسٹیٹ بینک سے بوروئنگ ابھی بھی زیرو رکھی ہے، 1 روپیہ بورو نہیں کیا اسٹیٹ بینک سے۔ ٹیکس کے ہم نے ریفنڈز، میں نے آپ کو ابھی پہلے جیسے بتایا انہوں نے بات کی تھی، تو ہم نے 244 بلین کا جولائی سے مئی تک جو ہے ٹیکس ریفنڈ دے چکے ہیں۔ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس ملک میں جناب اسپیکر 137% بڑھی ہے۔ اس سال 2.1 بلین کا اضافہ ہوا ہے ہماری FDI کے اندر۔ ہماری ایکسپورٹس کے اندر میری آنریبل کولیگ نے بتایا کہ انہوں نے ایکسپورٹس ہماری کتنی کم کی تھیں، 25 بلین سے 20 بلین تک لے آئے تھے۔ ہم نے ایکسپورٹس کے اندر جناب اسپیکر اضافہ کیا ہے، 1.1% کا اضافہ ہوا ہے، اور ہماری ایکسپورٹس 18.1 بلین سے اب 18.3 بلین پہ جا پہنچی ہیں جناب اسپیکر۔ ہم نے امپورٹس پہ سر بہت قابل پانے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے اپنی امپورٹس کو 16.2% سے کم کیا ہے، اور یہ 39.3 بلین سے اب 33 بلین پہ آ گئی ہیں۔ ریمیٹنسز میں نے آپ کو پہلے بتایا اضافہ ہو چکا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ہم نے ریڈیوس کیا ہے سر 73.1% سے سر ہم نے اس کو ریڈیوس کیا ہے، اور اس کو 10.3 بلین سے ہم 2.8 بلین پر لے کر آئے ہیں۔ سر اسٹیٹ بینک فورن ریزروز کی میں آپ کو بات پہلے کر چکا ہوں۔ موڈیز کی یہ بات کر رہی ہیں، انہوں نے موڈیز کی بات کی کہ ہم نے الحمدللہ ہماری حکومت میں پاکستان کا آؤٹ لک نیگیٹو سے سٹیبل ہوا۔ ان کو موڈیز کی رینکنگز تو یا انہوں نے کوٹ کی ہیں، بلومبرگ کو آنریبل ممبر کوٹ کر رہی تھی کہ جی بلومبرگ کیا کہہ رہا ہے، لیکن یہ کہنا بھول گئی کہ بلومبرگ نے یہ بھی کہا ہے کہ دسمبر 2019 میں دنیا کی، اس علاقے کی نہیں، اس خطے کی نہیں، دنیا کی بیسٹ پرفارمنگ سٹاک مارکیٹ پاکستان کی تھی، اور یہ دسمبر 2019 میں بلومبرگ نے کہا ہے۔ ممبرز کے انہوں نے ڈیولپمنٹ فنڈز کی بات کی ہے جناب اسپیکر۔ ہم تو وہ پارٹی ہیں جس نے نئی ٹریڈیشنز کا جو ہے ڈالی تھی۔ خیبر پختونخوا کے اندر ہم پہلی جماعت تھی جس نے اپوزیشن کے ممبران کو اتنا ہی فنڈ دیا تھا جتنا حکومتی ممبرز کو دیا تھا۔ کیا آپ نے کبھی ایسے کیا؟ کبھی نہیں کیا۔ انہوں نے
سیلریز کی بات کی انہوں نے کہ جی میں آگے جا کے میں اپنی پوائنٹس میں کروں گا, صرف ان کی جو میں تقریر کے اندر پوائنٹس بنائے تھے. تو سیلریز کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے روزگار سکیم دی ہے جو کہ آسان شرائط پہ 4% کی انٹرسٹ ریٹ کے اوپر آپ کو ملے گی, جس سے آپ اپنے امپلائیز کا جو پیمنٹ روسٹر ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں. تو حکومت نے تو اس کے اندر بھی آپ کو ریلیف دی ہے. جناب اسپیکر, اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی اس حکومت نے جو ریلیف دی ہے اس کے اوپر دو باتیں کرتا چلوں. بہت سارے ممبرز نے اس کے اوپر بات کی ہے. احساس پروگرام کو ہم نے سکیل اپ کیا ہے. بات ہو رہی تھی بی آئی ایس پی کی, یہ کہہ رہے تھے کہ جی بی آئی ایس پی کا نام بدل کے اسی کو احساس پروگرام کر دیا ہے. بی آئی ایس پی آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں تھا. احساس پروگرام 1240 ارب روپے کا پروگرام ہے. بی آئی ایس پی کا تو حال یہ تھا جناب اسپیکر کہ جب ہم نے بی آئی ایس پی کی لسٹیں اٹھا کے دیکھیں کہ لوگوں کو ہم نے یہ ریلیف دینی ہے کیسے دیں, اور ان کو ہم نے ٹیلی کیا تو 8 لاکھ اس میں سے بوگس انٹریز نکلی. 8 لاکھ ایسی انٹریز نکلی جو لوگ مستحق ہی نہیں تھے اس فنڈ کے اور اس کے اندر فنڈ لے رہے تھے, جس کے اندر 20-21 گریڈ کے افسران بھی شامل تھے حکومت کے. تو بی آئی ایس پی کی یہ کیا بات کرتے ہیں سر, احساس پروگرام میں 1240 ارب کا سٹیپینس پیکج دیا گیا. یہ ہم نے ایمرجنسی ہیلتھ کے ریلیف کے لیے اس کو استعمال کیا. جو ونربل لوگ تھے, دہاڑی دار ملازم تھے, جو ڈیلی ویجز تھے, ان کو اس کے اندر ہم نے جو ہے ریلیف دی ہے. اور چھوٹی بزنسز کو ہم نے جو ہے سپورٹ کرنے کے لیے اس میں ریلیف دی ہے. جناب اسپیکر, پہلے میں نے بات کی ہے 1 کروڑ 60 لاکھ گھرانوں میں اس کے پیسے پہنچے ہیں. اس میں سے سر 190 ارب کی ایلوکیشن کی گئی ہے کووڈ 19 کے لیے. یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ کووڈ بجٹ نہیں ہے. جرمنی کی مثال دی گئی کہ جی جرمنی نے کووڈ کے لیے بڑا کچھ کیا ہے. سر پاکستان نے اپنے محدود وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے 190 ارب روپے ڈیڈیکیٹ کیے ہیں کووڈ 19 کے لیے. جناب اسپیکر, اس سے انہوں نے بات کی کہ جی فرنٹ لائن جو ہمارے سٹاف ہے, نرسز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ان کے لیے کچھ نہیں کیا گیا. تو میں ان کے ریکارڈ کی درستگی کے لیے اور ان کے لیے عرض کر دوں کہ رسک الاؤنس حکومت نے سیٹ کی ہے ان فرنٹ لائن ورکرز کے لیے جو دن رات کووڈ سے لڑ رہے ہیں, اور ہم یہاں پہ ان کو جتنی خراج تحسین پیش کرے کم ہے. انہوں نے یقیناً اپنی جان پر کھیل کے اس ملک کی آنے والی نسلوں کو اور اس ملک کو بچایا ہے. تو میں یہ موقع لوں گا ان کا شکریہ ادا کرنے کا. اس ملک میں جناب اسپیکر ٹیسٹنگ کیپیسٹی تھی ہی نہیں. اس ملک میں کیا دنیا میں نہیں تھی, کووڈ تھا ہی نہیں دنیا میں. تو ہم نے اپنی ڈیلی ٹیسٹنگ کیپیسٹی 0 سے 20,000 اے ڈے پہ کی ہے. آج کی تاریخ میں 20,000 ٹیسٹ ڈیلی کے ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر. تو یہ کہہ رہے ہیں یہ کووڈ بجٹ نہیں ہے. جناب اسپیکر, کسان کی انہوں نے بات کی. میرا تعلق ملتان سے ہے, میں خود ایک کسان ہوں اور بڑا فخر محسوس کرتا ہوں اس کے اوپر اور اس حکومت کے اوپر کہ اس حکومت نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی ویٹ پروکیورمنٹ اس حکومت نے کی ہے. اس حکومت نے 8.25 ملین ٹنز پروکیور کیا ہے اور 280 ارب روپے کی لاگت کے اوپر ویٹ دی گئی ہے. وہ 280 ارب روپے جناب اسپیکر پاکستان کے کسان کو ملا ہے. پاکستان کا کسان اس سے خوشحال ہوا ہے, اس کی اپنی جیب میں وہ پیسہ آیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ 50 ارب کی فنڈ دیا گیا ہے. ایک 50 ارب کا بلاک ایلوکیشن منسٹری فار نیشنل فوڈ سیکیورٹی کو دیا گیا ہے. اور انشاءاللہ میں جناب اسپیکر یہاں پہ جناب اسد کیسر صاحب تشریف فرما نہیں ہے, ان کا شکریہ ادا ضرور کرنا چاہوں گا. اسپیکر صاحب نے اس کو پرسنل انٹرسٹ لیا اس کے اندر. اسپیکر صاحب نے ایک اسپیشل کمیٹی آن ایگریکلچر تشکیل دی ہے اور اس کمیٹی کی آئے دن میٹنگز ہو رہی ہیں. میں اس کمیٹی کا ممبر ہوں اور انشاءاللہ اس کمیٹی کی ریکمنڈیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ جو 50 بلین کی ایلوکیشن فوڈ سیکیورٹی کی منسٹری کی گئی ہے اس سے سبسڈی دی جائے گی فرٹیلائزر کے اوپر اور الیکٹریسٹی بلز کے اوپر کسان کے لیے, جو ڈائریکٹ کسان کو جائے گی, کسی کمپنی کو نہیں جائے گی, کسی مینوفیکچرر کو نہیں جائے گی. اور انشاءاللہ اس سے اس ملک کے کسان کے حالات بہتر ہوں گے. جناب اسپیکر, 220 ارب کی ایلوکیٹ کیا گیا ہے یوٹیلیٹی بلز اور یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے. انہوں نے بات کی. جناب اسپیکر,
3 مہینے کی ڈیفرڈ پیمنٹ جون تک دی گئی ہے ان صارفین کو جو 300 یونٹ سے کم استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کو تھوڑی سی ریلیف مل سکے. میں یہ عرض کرتا چلوں جناب اسپیکر 70% ڈومیسٹک صارفین جو ہیں واپڈا کے جو بجلی استعمال کرتے ہیں وہ ان 300 یونٹ سے کم آتے ہیں, تو یہ ریلیف 70% ڈومیسٹک یوزر کو دی جا رہی ہے کہ اس کی بل کی ادائیگی 3 مہینے کے لیے ڈیفر کر دی گئی ہے جون کے لیے. 19 ایسے اسینشل فوڈ آئٹمز ہیں جن کو سبسیڈائز کیا گیا ہے یوٹیلیٹی سٹورز کی جانب کے تھرو اسی 220 بلین میں سے. اور آئل پرائسز کی انہوں نے بات کی, آئل لیوی کی بات کر رہے ہیں, اس کے باوجود بھی جناب اسپیکر یہ ایک فیکٹ ہے کہ اس خطے کے اندر انڈیا, بنگلہ دیش, نیپال, افغانستان, سری لنکا, ان سارے ممالک سے آج بھی پاکستان میں ڈیزل اور تیل سستا ہے. ہم اس ریجن میں آج بھی سب سے سستا تیل دے رہے ہیں اور یہ اس ریلیف کے تھرو ہو رہا ہے. جناب اسپیکر میں نے ریفنڈز کی بات کر لی ہے, میں اس کو پھر نہیں دہراؤں گا. انٹرسٹ ریٹس کی بات کر لیتے ہیں جناب اسپیکر. 525 بپس سے کمی آئی ہے انٹرسٹ ریٹ کے اندر, 13.25% سے کم کر کے 8% پہ لایا گیا انٹرسٹ ریٹ کو. اسی طریقے سے اس حکومت میں انفلیشن 14% سے 8% پہ آئی ہے. یہ اس حکومت کی کامیابیوں میں شامل ہوتا ہے. ہم نے سر بینکس کی جو لون تھی, جن صارفین کا لون اس سال میچور ہو رہا تھا, جنہوں نے اپنے لون کی ادائیگی کرنی تھی, ان کو 1 سال کی ڈیفرل دی گئی ہے. جناب اسپیکر یہ 491 ارب روپیہ بنتا ہے اور تقریباً 7.25 لاکھ ایسا بورور ہے پاکستان کا جس میں سے بہت سارا چھوٹا ٹریڈر, چھوٹا بزنس مین ہے. اس کو 1 سال کی لون میں ڈیفرل دی گئی ہے آسان شرائط کے اوپر, اسی شرائط پہ جس پہ وہ پہلے لون لے رہے تھے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا اس حکومت کی میرے خیال سے کامیابی ہے. روزگار اسکیم کی میں بات کر چکا ہوں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے روزگار اسکیم دی ہے. آنریبل ممبر مظفر گڑھ سے کہہ رہی تھی کہ میں خود ایک بزنس چلاتی ہوں اور مجھے دشواری پیش آ رہی ہے اپنے امپلائیز کو تنخواہ دینے میں, تو میں ان کو ریکمینڈ کروں گا روزگار اسکیم کا استعمال کریں, 4% کے اوپر لون لیں اور اپنے امپلائیز کو ضرور یقیناً ان کی تنخواہیں دیں. جناب اسپیکر میں اس پہ بھی آؤں گا, بجلی کے بل پہ میں کیا بات کروں, میں کوئی بات نہیں کرتا, میرے لیے قابل عزت ہے, بٹ آئی ہیو 2 words for her, گیلیکسی ٹیکسٹائل, آگے وہ خود ہی سمجھ جائیں گی. جناب اسپیکر کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے پاکستان کی, جو کہ اس ملک کا سب سے بڑا امپلائر ہے ڈیلی ویج ارنرز کا, دہاڑی دار مزدوروں کا, ان کو سر 30 بلین کا بجٹ جو ہے اس میں کنزیومر کریڈٹ کے لیے 30 بلین ایلوکیٹ کیا گیا ہے, جو کہ ریفلیکٹ کرے گا ہمارے ایسٹیمیٹس کے مطابق 300 بلین کی نئی کنسٹرکشن کے اندر. تو اس کنسٹرکشن سے نہ صرف اس ملک کے اندر روزگار پیدا ہوگا, نہ صرف ان دہاڑی دار مزدوروں کے لیے روزگار پیدا ہوگا, بلکہ انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا جناب اسپیکر کہ یہ بجٹ جو ہے ایک عوام دوست بجٹ ہے. یہ کرائسس کے باوجود ایک عوام دوست بجٹ ہے, اور انشاءاللہ پی ٹی آئی کا جو بجٹ ہے وہ پاکستان کے عام شہری کی زندگی میں انشاءاللہ بہتری لے کے آئے گا. جناب اسپیکر تھوڑی سی بات زراعت پہ کر لوں کیونکہ میرا اپنا تعلق زراعت سے ہے. اس بات پہ میرے خیال سے یہ پورا ہاؤس متفق ہے اور اپوزیشن کے ممبران بھی اس بات کو تسلیم کریں گے کہ اگر اس ملک میں اکنامک ریوائول آنا ہے تو وہ زراعت کے شعبے سے آ سکتا ہے. ایگریکلچر ایک ایسا سیکٹر ہے جس کو ہم اپنا سٹار پرفارمر بلاتے ہیں. اگر ہم نے ایگریکلچر فوکس کیا تو ایگریکلچر اس ملک کو اس کی پریشانیوں سے باہر نکالے گا. جناب اسپیکر مجھے بڑا فخر ہے کہ عمران خان کی حکومت نے 290 ارب کا ایمرجنسی ایگریکلچر پروگرام دیا تھا. اس کے اندر آپ سمجھ سکتے ہیں جناب اسپیکر پاکستان ایک واٹر سکیرس ملک ہے, پاکستان میں پانی کی قلت ہے. ہمیں آج اپنی آنے والی نسلوں کے لیے سوچنا ہے. اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے پاکستان میں پانی کی کمی ہوتی ہے تو اس کے اثرات بہت دور تک جائیں گے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب اسپیکر 180 ارب روپے رکھے گئے ہیں واٹر کنزرویشن اور پروڈکٹیوٹی انکریز کرنے کے لیے. جناب اسپیکر اس کے اندر واٹر کورسز کی لائننگ ہے, جو کمانڈ ایریاز ہیں چھوٹے ڈیمز کے ان کی انہانسمنٹ کی بات کی گئی ہے, واٹر کنزرویشن کی بات کی گئی ہے. کی پی کے کے اندر برجیز طاہر صاحب یہاں پہ تشریف فرما تھے, وہ بتا رہے تھے ڈیمز کی بات کر رہے تھے, تو ان کو اس بات کا علم ہوگا کہ اس حکومت نے اس کو بہت فوکس کیا ہے. جناب اسپیکر بحیثیت ایک کسان کے میں اور اس ایوان میں جتنے کسان بیٹھے ہیں وہ اس بات سے ایگری کریں گے, ہمارے ملک کی بدقسمتی رہی ہے کہ ہمارے ملک میں جو سیڈ کی کوالٹی ہے وہ ناقص رہی ہے.
جس کی وجہ سے نہ صرف ہماری ییلڈز گر رہی ہیں بلکہ ہاں لوگ جو ہیں جو کہ اس ملک کے کیش کراپس ہیں، کاٹن کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اس سے ڈائیورٹ ہو بہت کے شکریہ اور جی۔ جناب اسپیکر مجھے 2 منٹ اور چاہیے۔ ایک آدھا گھنٹہ ہو گیا، جناب صرف 2 اسپیکر میں گھنٹے میں 3 لوگ بول چکے ہیں، اگر میں اسی طرح سر رہا تو پھر میرا خیال ہے باقی جتنے بھی اسپیکرز ہیں ان کو ٹائم نہیں دے سکیں گے ہم، یہ ان کے ساتھ ناجائز ہوگا باقیوں کے ساتھ۔ کائنڈلی 2 منٹ اور دیں گے سر، 2 منٹ اور دیں گے، میں بلکہ اس سے آگے چلا جاتا ہوں جناب اسپیکر۔ کسانوں کی تو بات کرنے دیں مجھے، میرے لیے ضروری ہے جناب اسپیکر۔ کاٹن سیڈ ریسرچ کے اوپر، سیڈ کی ریسرچ کے اوپر کام ہو رہا ہے، ویٹ، رائس، کاٹن، شوگر کین، آئل سیڈز کے اوپر۔ فشریز کا بہت پوٹینشیل ہے جناب اسپیکر اس ملک کے اندر۔ ہم نے اس 290 ارب میں جو ہے شرمپ فارمنگ، کیج فارمنگ اور ٹراؤٹ فارمنگ کے اوپر کام کیا ہے جناب اسپیکر۔ چھوٹے کسان کے لیے لائف سٹاک انیشیٹیوز دیے گئے ہیں، بفلو فیٹننگ کا اور بیک یارڈ پولٹری کا۔ میں ایک آپ کو چھوٹی سی کمپیریزن دے دوں پچھلی حکومت اور اس حکومت کی جناب اسپیکر۔ مسلم لیگ نون کی حکومت کے 5 سالوں کے اندر ایگریکلچر سیکٹر کے اندر صرف ½ % کی گروتھ تھی 5 سالوں میں۔ اس حکومت کے 2 سال کی کارکردگی صرف یہ ہے کہ 2.7% گرو کر چکی ہے ہمارا ایگریکلچر سیکٹر اس حکومت کے اندر۔ سر میں بجٹ کے اوپر ٹیکس ریلیفز پہ بات کرنا چاہ رہا تھا، سپینڈنگ پہ، لیکن آپ مجھے ٹائم اس پہ نہیں فرما دے رہے تو میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، صرف 2 منٹ آپ کے اور لوں گا جناب اسپیکر۔ کنکلوژن میں میں کیونکہ ساؤتھ پنجاب سے بلونگ کرتا ہوں، میں اس فلور آف دا ہاؤس سے وزیر اعظم پاکستان کا اور چیف منسٹر عثمان بزدار کا شکریہ ادا کروں گا۔ انہوں نے 35% ADP کا پنجاب کا اس دفعہ ساؤتھ پنجاب کو دینے کا اعلان کیا ہے۔ میرے سمجھنے میں یہ جو عمران خان کا وعدہ تھا ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کے ساتھ، جس ساؤتھ پنجاب نے وزیر اعظم عمران خان کو اور PTI کو اتنی پذیرائی دی، ان کے ساتھ ان کا وعدہ وفا ہو رہا ہے۔ انہوں نے بلاک ایلوکیشن کی ہے 3000 سے زائد نوکریوں کی ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کے لیے۔ اس فلور پہ اور اس ملک میں ساؤتھ پنجاب کو لے کے سیاست تو بہت ہوئی ہے، وعدے وحید بھی بہت ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں عملی جامہ اس کو کسی نے نہیں پہنایا۔ آج الحمدللہ عمران خان کی حکومت ہے جو اس پہ عملی جامہ پہنانے جا رہی ہے۔ انشاءاللہ ساؤتھ پنجاب میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور ریجنل IG جب بیٹھے گا تو ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کو ریلیف ملے گی۔ جناب اسپیکر، میرا تعلق ضلع ملتان سے ہے اور مجھے بڑا فخر ہے اس بات کا کہ ملتان وہ ضلع ہے جس میں 6 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں اور الحمدللہ 6 کی 6 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو ملتان کی عوام نے دی ہیں۔ میں اپنے حلقے کی بات کروں تو جناب اسپیکر جو کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے وہ میرے حلقے میں ہے اور وہ بدقسمتی سے کھنڈر بنا ہوا ہے، تو جو ہم نے ایلوکیشن کی ہے سیڈ کی ریسرچ کے لیے، میں چاہوں گا اس سے کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی رونقیں بحال ہوں۔ برجیز طاہر صاحب بات کر رہے تھے میاں نواز شریف نے ننکانہ کے اندر انٹرچینج بنایا، وہ نہیں ہوا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں ملتان کے اندر میں موٹر وے بنا تھا، ٹاٹے پور کے اوپر ایک انٹرچینج بنایا تھا، کاغذات میں تو تھا، حقیقت میں وہ نہیں تھا، لیکن آج الحمدللہ یہ عمران خان کی حکومت انشاءاللہ ٹاٹے پور کے اوپر ہمیں وہ انٹرچینج دینے جا رہی ہے۔ آخری بات اس کے اوپر جناب اسپیکر کہ وہاڑی روڈ ڈیول کیریج وے ہونی ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا یہ پروگرام ہے اور اس سے 5 اضلاع کو فائدہ ہوتا ہے جناب اسپیکر، ملتان، لودھنا، وہاڑی، بہاولپور، خانیوال۔ تو انشاءاللہ میری یہ بھی گزارش ہے کہ اس کے اوپر غور کیا جائے۔ کرونا ایک بہت بڑی وبا ہے جناب اسپیکر، اور کرونا سے اس ایوان کے ممبرز بھی اس کی زد میں آئے ہیں، ہمارا ملک بھی اس کی زد میں آیا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کرونا پازیٹیو ہوئے ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور ہمیں اس وبا سے بچائے۔ یہاں پر آخری بات کر کے جناب اسپیکر اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ یہاں پر ہوپ کی بات کی گئی، آنریبل ممبر مظفر گڑھ نے ہوپ کی بات کی، تو میں یہی دعا کر کے اپنی بات ختم کروں گا قائد اعظم محمد علی جناح کے ایک کوٹ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کرونا نیگیٹو فرمائے اور پاکستان پازیٹیو فرمائے، ہم پاکستان کے حق میں صحیح فیصلے کر سکیں۔ جناب اسپیکر آخر میں قائد اعظم محمد علی جناح نے سر 24 اکتوبر 1947 میں عید الاضحیٰ کے موقع پہ قوم سے خطاب کیا تھا، جو قائد اعظم محمد علی جناح نے 24 اکتوبر 1947 میں بات کی تھی وہ آج بھی پاکستان پہ لاگو ہوتی ہے۔ ان کی بات کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ قائد اعظم فرماتے ہیں My message to you all is of hope, courage and confidence. Let us mobilize all resources in a systematic and organized way and tackle the grave issues that confront us with great determination and discipline worthy of this great nation. پاکستان زندہ باد جناب اسپیکر، شکریہ۔ بہت شکریہ جی۔ جی جناب ڈاکٹر عباد اللہ خان صاحب۔ ہم بعد میں ملیں گے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔